کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے دین کی باتیں، معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ، محقق دورہ حضرت ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب، ہم سب کے پیارے ہر دل عزیز شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ایک اور نوجوان عالم دین جو ماشاءاللہ دینی بہت سارے شعبہ جات میں بہت بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، شب و روز مصروف عمل رہتے ہیں دین کی تبلیغ کے حوالے سے۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ احمد رضا امجدی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ حافظ محمد احسن قادری۔ آپ تمام احباب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایصال ثواب، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ میں جب منچ پہ آیا تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ تو آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، تو علامہ صاحب نے اپنے انداز میں گویا یوں کہا کہ بھائی وہ کیسے؟ تو میں نے کہا حضرت ہم نے تو بچپن سے ہی جب سیڈیز کا دور تھا تو اس وقت ہم نے آپ کی سیڈیز کو سن کر، اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ ان بیانات سے استفادہ کیا، اور اس طرح جو نظریات اہل سنت ہیں اس کے حوالے سے بہترین معلومات الحمدللہ ہمیں ملی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج علامہ صاحب بھی موجود ہیں، دونوں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور ٹاپک ہے ایصال ثواب۔ اگر میں ابتدا میں ایک حکایت سناؤں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ وہ شدید عذاب میں ہے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، ہاں اب کہیں گے مرحومہ بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ سے میں نے یہ آپ کو پیش کیا ہے۔ معزز ناظرین، اس حکایت سے ایصال ثواب کی زبردست برکت بھی جاننے کو ملی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں الحمدللہ عطا ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایک درود شریف ہی کو قبول فرما لے تو اس کے ایصال ثواب کی برکت سے سارے کے سارے قبرستان والوں پر بھی اگر عذاب ہو تو اٹھا لے، اور ان سب کو انعام و اکرام سے مالا مال فرما دے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ایصال ثواب کی کیسی برکتیں ہیں۔ اب ایصال ثواب سے کیا مراد ہے؟ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ کس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کیا فضائل و برکات ہیں؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے میں بڑھ رہا ہوں معزز علماء کرام کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آغاز فرمائیں، اور ہمارے عنوان ایصال ثواب کے تحت ابتدائی جملے حضور کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے تو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ کہوں، ایمان والا ہونا شرط ہے، صحیح، اور
ایمان والا ہو کر قرآن و حدیث کا پابند ہونا ضروری ہے. بہت اچھے، ماشاء اللہ. قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے جو اس سے ٹکراتی ہو. بالکل صحیح. اس کی روشنی میں ہوگی سر آنکھوں پہ. سبحان اللہ. قرآن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں 4 طرح. عبارت النس، نس نون صاد نس، یہ الفاظ ہوتے ہیں خاص. عبارت النس، اشارت النس، اقتضاء النس اور دلالت النس. بہت اچھا. اب یہ سب کو معلوم نہیں ہے، وہ کہیں گے جی دکھاؤ. تو قرآن حدیث سے دکھانے کا مطالبہ وہ کرے جو جانتا ہو. بہت اچھے، واہ 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 واہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ آپ اس سے پوری طرح واقف ہیں، معنی سمجھ لیں گے. استدلال، استنباط، استخراج کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کیا کہنے علامہ صاحب، واہ واہ. ورنہ تو مشکل. اچھا جی، مجھے میری دینی معلومات میں یہ چیز واضح طور پر سکھائی، سمجھائی، بتائی گئی قرآن حدیث سے. میں جو عمل کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. وہ مجھے اپنی شان کے مطابق انعام، بدلہ عطا فرماتا ہے. صحیح. اس انعام اور بدلے کو ثواب کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اچھا بدلہ. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ، یہ کلمہ پڑھا، اس میں 19 حروف ہیں. مجھے تعلیمات کے مطابق 190 نیکیاں مل گئیں اتنا پڑھنے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مجھے دوسری تعلیم یہ بتاتی ہے کہ یہ جو 190 نیکیاں مجھے ملی ہیں، میں اگر کسی اور کو گفٹ کروں، تحفہ دوں، بخشوں، میرے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. جتنوں کو بخشوں گا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. میں ایک کو بخشوں، کروڑوں کو بخشوں، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے. نیکی کا ثواب کسی کو بخشنا، اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. صحیح ہے. یہ موقوتہ عبادت نہیں ہے کہ ایک وقت اس میں اتنے میں ہو سکے گی، اتنے میں نہیں ہوگی. صبح، دوپہر، شام، دن، رات، جب چاہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. دوسری بات یہ کہ صرف ایمان والے کو ایصال ثواب کروں گا، میں کسی اور کو نہیں کر سکتا. گناہ گار کو کروں گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیکوکار کو کروں گا، اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. دونوں باتیں ہو گئیں. کتنا ثواب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ تفصیل آگے آئے گی. ایک بات واضح طور پر سن لیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا بھی میرا عمل ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی اور تمہارے عمل بھی پیدا کیے ہوئے مخلوق ہے. دعا بھی میرا عمل ہے. ہر نماز میں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. ہر شخص پڑھ رہا ہے تو دعا میرا عمل. اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ رکھی کیوں ہے؟ صحیح. اب کہتے ہیں جی نہیں، صرف ماں باپ کو اولاد کی دعا لگتی ہے. تو میں نے کہا یہاں وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں کیا، پھر کس کو ڈالیں گے آپ؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا جی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ میرے پاس ثبوت ہے، مگر میں ان سے پوچھوں گا ہر وہی کام کرتے ہو جو نبی نے کیا اور صحابی نے کیا؟ بہت اچھا. تمہارے پر لسٹ ہے ان کاموں کی، صرف وہی کرتے ہو، اس کے علاوہ نہیں کرتے ہو؟ تم جو مرضی اپنی کر لو، اس وقت تمہیں یہ چیز یاد نہیں آتی. ایصال ثواب کے موقع پر میں تمہیں حدیثیں سنا دوں گا. سبحان اللہ. سبحان. میرے نبی قبرستان بھی گئے، میرے نبی نے دعائیں بھی تعلیم کی قبرستان کی، میرے نبی نے وہاں جا کر ان کو ایصال ثواب بھی کیا.
جنازے کے بعد بھی دعا کی نبی نے، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے. ماننے والا مانے گا، جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. صحیح، سیدھی سی بات ہے. اچھا اب میں ایک جملہ کہہ کر تھوڑا سا رخ پلٹتا ہوں. جو مانتے ہیں وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ نہیں کرتے. نہ کریں. ہم ایمان والے ایک دوسرے کو فائدہ زندگی میں بھی پہنچاتے ہیں، بعد از وفات بھی پہنچاتے ہیں. کیا کہنا ہے، کیا ہم دوست ہیں، وہ نہ زندوں کے دوست ہیں نہ مردوں کے دوست ہیں، تو وہ کیسے پہنچائیں گے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بلکہ کہاوت مشہور ہے ان کے لیے، نہ فاتحہ نہ درود، آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں وہ بھی آپ نے دودھ آتا آخر میں. جی. تو ذہن میں رہے ایصال ثواب کرنا نہایت مبارک عمل. اور جی یہ نام تم نے رکھے ہیں، سوئم 7واں 10واں 20واں 40واں اور برسی کنڈے 11ویں. میں نے کہا یہ سب نام ہے، اصل چیز ایصال ثواب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سارے نام، تیسرے دن کیا سوئم کہہ دیا، 7ویں دن کیا 7واں کہہ دیا. اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو تم دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہو؟ کہنے گے جی 3 مرتبہ، کبھی 4 مرتبہ. صبح کھاتا ہوں اس کو، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، رات کا کھانا. میں نے کہا صرف یہ کیوں نہیں کہتے کھانا، وقت کیوں بولتے ہو اس پہ؟ باقاعدہ نام رکھے ہوئے، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر. آپ وقت کیوں بولتے ہو؟ کیا وقت بولنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ تو میں دن بول دوں گا تو اس سے ایصال ثواب غلط ہو جائے گا. اچھا جی آپ کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہو. میں نے کہا تم پیچھے رکھ لو، لڑتے کیوں ہو بھائی؟ سامنے رکھ کے، ثبوت میرے نبی نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا. سبحان اللہ، حدیث موجود ہے، اللہ اکبر، ثبوت مل گیا. اچھا جی آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانے پہ نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ قرآن کی ایک آیت اگر زیادہ پڑھ لیں گے تو. واہ 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 واہ. اور مشہور ہے کہ سیدہ چکی چلاتی تھیں تو قرآن پڑھتی تھیں، برکت آٹے میں جاتی تھی. وہ آٹا حسنین نے کھایا، 20 دن کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. تو برکت آئی یا نہیں آئی؟ تو میں نے کھانے پہ پڑھ دیا تو کیا برا ہو گیا؟ اللہ اکبر. اچھا تمہیں قرآن نہیں پڑھنا، تم قومی ترانہ پڑھ لیا کرو. میں کیا کہوں ان کو؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بھئی اگر قرآن پڑھ لیا تو برکت آئی ہے اور ثبوت موجود ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہوئی ہے. وہ 3 آدمیوں کا کھانا 300 کو کھلا دیا تھا بڑھنے کی برکت سے. اور آج سائنس نے پروف کر دیا، 2 پانی کے گلاس رکھے، ایک سادہ، ایک پہ انہوں نے کلام پڑھا، دونوں کو ٹیسٹ کیا تو فرق سامنے آ گیا، لیبارٹری نے بتا دیا. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرتے ہیں نا جانور پر، اس کا اثر دیکھ لیں اور بغیر اس کے دیکھ لیں، سائنس نے بتا دیا. میں اچھے لفظ بولتا ہوں آپ پہ اثر ہوتا ہے، میں برے لفظ بولتا ہوں آپ متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ کا کلام پڑھنا، اس پر بھی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ قرآن میں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ کچھ باتیں ابھی چونکہ آپ نے ٹاپک چھیڑا، میں چاہوں گا کہ میں ہی نہ اکیلا بولتا رہوں. سبحان اللہ. حضرت آپ نے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ عام و خاص دونوں کو ابتدائی طور پر یہ عنوان سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور حیرت کی بات ہے کہ یار اچھے عمل سے روک رہے ہیں. آپ کو جن چیزوں پہ اعتراض ہے تو وہ تو اعتراض کرنے والی باتیں ہی نہیں ہیں. آپ کم سے کم اچھے عمل سے تو نہ روکیں، لیکن ان باتوں کو کر کے اور جو ہے نا اچھے عمل سے روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے. علامہ احمد رضا امجدی صاحب، میں چاہوں گا حضرت کیا احادیث مبارکہ میں بھی ایصال ثواب کا کہیں ذکر ہے، کہیں تذکرہ ہے؟ اگر ہو تو ضرور ارشاد فرمائیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، جتنے بھی ایصال ثواب کے منکرین ہیں ان کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت، اور وہ بھی اپنی ناقص عقل کی وجہ سے نہ سمجھ سکے اور انہیں مفہوم سمجھ نہ آیا، جس وجہ سے آج تک قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور کے صحابہ اہل بیت ہوں، آج تک تمام امت نے ایصال ثواب کے معاملے کو جاری رکھا ہے. ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. معتزلہ
گروہ تھا شرح عقائد میں، اس پر تفصیل موجود ہے جو درس نظامی کے طلباء ہیں، 6 درجے میں 7ویں درجے میں شرح عقائد پڑھائی جاتی، ہماری بنیادی کتاب ہے عالم کورس کی، یہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ معتزلہ ایک گروپ تھا جنہوں نے اسلامی لبادہ اوڑھا اور پھر مسلمانوں کی تعلیم کے خلاف اپنے معاملات کو بڑھانا شروع کیا، انہوں نے ایصال ثواب کا انکار کیا، اور اس کے بعد آج اپنے آپ کو جو ہے نا غیر مقلد کہنے والے اور دوسرے لوگ ایصال ثواب کے حوالے سے مسلمان کو کنفیوز کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا حافظ صاحب، ایک آیت کریمہ ہے سورہ نجم پارہ نمبر 27 آیت نمبر 39، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے خود کوشش کی۔ اس ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قوم کو گمراہ کیا جا رہا، اسی لیے دیکھیں قرآن نے پہلے ذکر کیا تھا، حافظ صاحب آپ کی ٹرانسمیشن اللہ آپ کو برکت دے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے کہ یہاں پر آپ جو اسٹیج سجاتے ہیں، منہ پہ تعریف نہیں، روزے کی حالت میں، کہ آپ اسی لیے مستند علماء کرام کو لے کر آتے ہیں، میں تو طالب علم، کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست بات کریں۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا تھا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور بہت سے ہدایت بھی پائیں گے۔ قرآن پڑھ کر بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ آج یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو پورے شہر کراچی میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے درس قرآن میں آئے، درس قرآن میں آئے، تو آپ قرآن کے نام پر سب سے متاثر نہیں ہونا۔ قرآن نے ذکر کیا اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور ہدایت بھی پائیں گے۔ گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنی مرضی سے، بغیر دلائل سے، بغیر امت کو لیے، بغیر صحابہ اور اہل بیت کو اور اولیاء کی تفاسیر کو لیے بغیر اگر کوئی اپنا عقیدہ بیان کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ جی قرآن کے لیے لازمی یہ ہے کہ صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ اور اہل بیت اور اکابر کا عمل ضروری ہے، اس کو سمجھیں گے تو واضح ہوگا۔ اب دیکھیں یہ آیت کریم ہے، اس سے انہوں نے یہ شبہ خود ہی اخذ کیا کہ انسان کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بس وہ جو کرے گا نا وہی فائدہ ہوگا۔ ایک آیت پڑھی، یہ تو یار یہی ہوا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم بعض کو لیتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، اس کو سمجھو تو صحیح یہ قرآن ہے کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں یہ آیت کریمہ جو مفہوم بیان کر رہی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفوں میں بات ہے یہ اس کو ذکر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، امت کہاں جا رہی شان ہے؟ نزول ہی مختلف ہے۔ یہ ان کا معاملہ ہے کہ ان کے صحیفوں میں یہ تھا کہ ان کا عمل انہی کے ساتھ تھا، بعد والوں کا عمل نہیں پہنچتا انہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ نہیں رکھا، آپ پڑھیں تفسیر کو اٹھا کر کہ اس کا تعلق تو ہے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے۔ صحیح۔ دوسری بات، اگر کوئی زور لگا بھی دے کہ نہیں اس کا تعلق اس امت سے بھی ہے، تو حضرت ابن عباس امام المفسرین ہیں، وہ فرماتی یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، صحیح۔ بعد میں دوسرا حکم آیا، کون سا؟ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے اعمال کی وجہ سے۔ تو فرمایا اگر تم اس امت کے لیے بھی اس آیت کو مانو تو قرآن کی ایک اور آیت آ کر اس حکم کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں بھائی یہاں سے انسان سے مراد کافر ہے، مومن تو ہے ہی نہیں۔ یعنی کیا تفسیر ہے، آپ کیا بیان کریں؟ اللہ، ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، میں آپ کے پروگرام سے دعوے سے بات کرتا ہوں، یہ ایک آیت وہ بھی نہیں سمجھ سکے، وہ بھی معتزلہ کو انہوں نے اپنا امام بنایا، تو پوری قوم کو گمراہ کیا۔ باقی کوئی ایک حدیث صحیح بتا دے جس میں اللہ کے محبوب نے منع کیا ہو، صحابہ نے منع کیا ہو، چیلنج کے ساتھ کوئی بتائے، یا ایک آیت بتا دے جس میں منع کیا ہو۔ یہ صرف آیت کو بنیاد بناتے، ہم تو پوری بات کرتے ہیں نا، اہل سنت حق پر ہے، ہمیں ان کی بات بھی اس لیے ذکر کرتے کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ جی، ایک آیت کو انہوں نے بنیاد بنا کر وہ بھی نہ سمجھے کہ یہ تعلق حضرت ابراہیم کی امت سے، پھر یہ آیت منسوخ ہے۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت کریمہ کافر کے لیے، کہ کافر کا جو عمل ہے نا اس کو دنیا میں صلاح مل جائے گا، آخرت میں کوئی نہیں۔ صحیح۔ ایک بات آپ اس حوالے سے کلیئر ہو۔ پھر دوسری بات حافظ صاحب جو آپ نے ایصال ثواب کی بات کی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ حضرت نے مثال دی ربنا اغفر لی ولوالدیک، یہ قرآن کی آیت ہے نا 13ویں پارے میں۔ جی، پھر 24ویں پارے میں جو آیت ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جی،
اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے. اگر کوئی چیز فائدہ دیتی نہیں تو پھر یہ ہم دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دعا کر سکتے ہیں. جب یہ آیتیں پڑھی نا تو ایک ملا مجھے خود کہتا نہیں ہم نے دعا کا کب منع کیا. میں نے کہا آپ تو منع کرتے, آپ تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, جنازے کے بعد ایسے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور قبرستان میں ایسے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہتے نہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی دعا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا دعا کر سکتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے. دعا کیا ہے؟ عبادت, نیکی. تو یہ کہاں شریعت میں آ گیا کہ ایک عمل تمہارے پاس دلائل اگر آ گئے تو تم کہتے ہو یہ عمل جائز ہے تو بھائی وہ نیکی ہے تو دوسری نیکی جائز کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب دعا کو تم ماننے کے لیے تیار ہو تو قرآن, درود پاک, اوراد و وظائف, اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر احادیث طیبات تقریباً 1 درجن سے زیادہ حضور کی حدیثیں ہیں اور ایسے واقعات ہیں جس میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی اجازت سے حضور کے کہنے پر امت کے لیے ایصال ثواب کیا. سب سے بڑھ کر یہ قربانی میں تو یہ بھی روایت سنا رہے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی طرف سے مینڈا ذبح کرتے تھے, پہلے مینڈا ذبح کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے اللہم تقبل من امتی محمد. دعا بعد میں ہے, پہلے عمل ہے. اگر یہ فائدہ دینا ہی نہیں ہوتا تو حضور ہر سال امت کی طرف سے مینڈا ذبح کیوں کرتے؟ آپ بتائیں. اس میں وہ جواب بھی آ گیا, ایک تو یہ حضور کی خاصیت ہے, دوسرا رب کی یہ شان نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ثواب پہنچائے. دوسروں سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ایک قرآن پاک آپ نے سب مسلمانوں کو بخشا تو کیسے پہنچے گا؟ سمجھے نہیں, بیچارے اپنی عقل پہ تولنے لگے کہ 1000 کا نوٹ ہے تو مجھے سب کو دینا تو 100 روپے دوں گا. ان کو رب کے خزانے کا پتہ ہی نہیں. وہ کہنے لگے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, تھوڑا تھوڑا ہوگا, الحمد کی الف ایک کو ملے گی, لام ایک کو ملے گا, ہا ایک کو ملے گا, اور یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر والناس سے قرآن بٹے گا. میں نے کہا اللہ اکبر. حضور نے جو ایک مینڈا ذبح کیا, حضور کے صحابہ کا بھی یہ طریقہ رہا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مینڈا ایصال ثواب کے لیے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں نا, رب کی شان ایسی ہے سب کو پورے پورے منڈے ہی کے ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. آپ کس حوالے سے کہاں سے لے کے جا رہے ہیں؟ تو حافظ صاحب آپ کی ٹرانسمیشن سے ایک پیغام دوں کہ آج بھی لوگ صرف قرآن کا نام لینے والوں سے گمراہ مت ہونا. قرآن کا نام لے لے کے گمراہ کریں. واللہ واللہ میں کسی مکتبہ فکر کے حوالے سے اس وقت یہ موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. یقین مانے آپ تعصب کا اینک اتار کر میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پڑھیں دیکھیں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج تک 2 بھائی جھگڑا کر رہے ہیں کہ نیاز کھانی ہے کہ نہیں کھانی, فاتحہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یار تم سمجھے نہیں قرآن. اچھا صحابہ نے سمجھا, اہل بیت نے سمجھا, امت کا پورا عمل ہے. ایک معتزلہ کا گروہ اٹھا کر تم نے پوری امت پر یہ نافذ کر دیا. اللہ. لہٰذا یاد رکھیں قرآن سے بھی ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. مشہور واقعہ نہیں ہے, حضرت سعد نے پوچھا تو حضور میری ماں زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی. مشکات کے اندر بھی ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے. تو اب ان کا وصال ہو گیا, کیا کروں حضور؟ فرمایا صدقہ کرو ثواب ملے گا. پوچھ بھی لیا عمل کون سا بہتر ہے؟ سرکار نے فرمایا پانی. تو حضرت سعد نے کیا کیا؟ پانی کا کنواں کھدوایا, پھر نام بھی رکھ دیا حاضی لام سعد. وہ 11ویں بھی واضح ہو گیا, کہا یہ کنواں بھی میں نے بنایا میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے, نام بھی رکھ دیا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. تو عمل کا نام بھی صحابی نے خاص کر دیا. تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ 11ویں شریف کی نیاز ہے تو کہاں سے غلط ہو گیا؟ تو حضرت سعد نے پھر کنویں کا نام کیوں رکھا یہ میری ماں کا کنواں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کنواں کھدوا دو یہ زیادہ ثواب ہے. انہوں نے ماں کے وصال کے بعد کنواں کھدوایا, پھر تختی بھی لگا دی, گویا لکھ دیا یہ میری ماں کا کنواں ہے. کہہ دیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہنے ہیں, کیا کہنے علامہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا ایصال ثواب مردوں کو ہی ہو سکتا ہے یا زندوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ مولانا نے جو آیت پڑھی نا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, جی ایک تفسیر اس کی کر دیتا ہوں. آہا سبحان اللہ. دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤ کہ بعد میں ثواب ملے. کہتے ہیں نا صرف اپنا ہی عمل, تو ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارے لیے ثواب کا انتظام کریں. ایک تفسیر یہ بھی بنتی ہے, سیدھی بنتی ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کام کرو نا کہ لوگ تمہیں یاد بھی کریں, دعا بھی کریں, ایصال ثواب بھی کریں. اتنی خوبصورت مثبت بات نکل رہی ہے, پھر بھی ان کو منفی نکالنی ہے, مہر لگ جاتی ہے نا. اچھا یہ وجہ.
مہر لگ جاتی ہے. جب مہر لگ جائے تو پھر سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی، آپ کے سوال کے پہلے 2 باتیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ گناہ گار کو کریں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کو کریں تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ایک حدیث مشہور ہے، ان کان صحیحا، جو بیٹا ہر جمعے کو اپنے والدین میں سے کسی کی قبر پر جائے، ایک ہے یا دونوں کی، اور وہاں جا کے یاسین پڑھے، وہ اگر بدبخت بھی ہے تو نیک لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حدیث مشہور ہے، صحیح. ان کانا صحیحا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک خود ترغیب دے رہے ہیں کہ جاؤ اگر تم برے بھی ہو تو نیک بن جاؤ. واہ واہ. انصار کا طریقہ تھا، قرآن پڑھتے تھے جا کے. یہ بہت سے لوگ جو میں نے کہا نا، صرف اس لیے کہ میں وہی جملہ دہرا دوں گا، جب زندوں کے دشمن ہیں تو مردوں کے بھی اس سے زیادہ ہوں گے. اچھا جی، قرآن کریم اور احادیث نبوی سے مجھے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ میرے عمل کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، میں کسی زندہ کو دوں گا اس کو بھی ہوگا، وفات پائے ہوئے کو دوں گا اس کو بھی ہوگا. صحیح حدیث ہے وہ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آئے ہوئے ہیں حج پر، فرمایا ایک وادی ہے اوبلہ، اس میں ایک مسجد اشعار ہے، کون ہے تم میں سے جو میری طرف سے وہاں 2 رکعتیں پڑھے اور کہے حاذی لی ابی ہریرہ، میری طرف سے پڑھے اور کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے. جس طرح وہ بتایا نا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، تو جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لینا. وہ بھی ثابت کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی نیاز ہے، تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اب زندہ کے لیے خود حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے میری طرف سے نماز پڑھو، کیونکہ وہاں کے نمازی بدر والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں خاص طور پر قبرستان گئے، دعا بھی سکھائی. پھر آپ ہر سال شہدائے احد کے تشریف لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ بھی ہمارے پاس عمل موجود. صحابہ کرام کا، حضرت عمر کا، حضرت علی کا جانا قبرستان، قبروں والوں سے باتیں کرنا بیان ہوا ہے کہ تم ہمیں وہاں کے حال بتاؤ، ہم تمہیں یہاں کے بتاتے ہیں، روایتوں میں موجود. اب ثواب کتنا ہوتا ہے؟ ایک کتاب ہے شرح الصدور امام سیوطی کی، یہ 10ویں صدی کے مجدد، اور ان کے بارے میں انور شاہ کاشمیری نے اور دیگر نے لکھا ہے کہ ان کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو یعنی علماء حضوری خود براہ راست مسئلے پوچھنا. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شرح الصدور، اردو میں بھی ہے، اصل کتاب عربی میں اور انگلش میں بھی آ گئی ہے، صحیح، نیٹ پہ موجود ہوگی. انہوں نے تمام باتیں جمع کر دی ہیں. اب دیکھیں فائدہ کتنا ہوتا ہے. ہمارے پاس حدیث ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ 40 آدمیوں نے، ایک روایت میں 3 صفحے، ایک روایت میں 100 پڑھ لیں تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ، ثبوت ملا یا نہیں ملا. اور اگر میت اتنی نیک ہو تو نماز پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ. یہ بھی ثبوت موجود ہے. واہ واہ واہ، بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد کی وفات ہوئی، فرمایا اس کی وفات سے عرش ہل گیا ہے. اتنے مقبول صحابی. اللہ. حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی، فرمایا تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے نے نماز پڑھی ہے. پھر جنازے کے ساتھ چلے، تدفین میں شریک ہوئے، مٹی برابر کرنے کے بعد پڑھنا شروع کیا. خود قبر کے پاس بیٹھ کے نبی نے. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ نے سنا، انہوں نے پڑھا، حضور نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ نے پڑھا. صحابی نے پوچھ لیا
بڑی مہربانی کہ کل حافظ طاہر کے پروگرام میں اگر بیان کیا جائے تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور نے کیوں پڑھا. صحابہ کے سوال کرنا آج ہمیں فائدہ دے رہا ہے نا. کیا کہنے علامہ لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ. حضور آپ نے یہ تسبیح تکبیر کیوں پڑھی؟ فرمایا جب سعد کو اس کی قبر میں تم لوگوں نے چھپا دیا، اس کی قبر نے اس کو دبایا. اللہ. قبر دباتی ہے. منافق کو اس طرح دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر. اللہ. اور نیک کو اس طرح دبائے گی جیسے ماں بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس کی قبر نے اس کو دبایا. میں نے تسبیح پڑھی میرے ساتھ تم نے پڑھی، میں نے تکبیر پڑھی میرے ساتھ تم نے پڑھی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دیا. پڑھنے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ زندہ کے عمل سے وفات پانے والے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا فائدہ. اسی کتاب میں لکھا ہے شیخ حماد مکی مکہ مکرمہ کے بزرگ قبرستان گئے ایصال ثواب کر کے، دھوپ تھی وہیں لیٹ گئے، درخت کی چھاؤں میں لیٹ گئے. خواب دیکھا قبروں والے باہر نکلے ہوئے ہیں، شور مچا ہوا ہے. کیا ہو گیا؟ قیامت قائم ہو گئی؟ کیوں شور ہے یہ؟ تم قبروں سے نکلے ہوئے ہو. انہوں نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی. پھر شور کیسا؟ تم قبروں سے باہر. انہوں نے کہا 1 سال پہلے جب یہ خواب دیکھ رہے ہیں اس سے 1 سال پہلے ایک نیک شخص آیا تھا، اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم قبرستان والوں کو ایصال ثواب دیا تھا، ثواب بخشا تھا. 1 سال سے وہ ثواب بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا اتنا ثواب، کیا بات. جب قرآن پڑھا جائے گا پورا تو کتنا ثواب ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مگر مومن مانے گا، مومن ہی کرے گا. شرط یہی ہے. آپ لوگ میمن کہلاتے ہو، یہ اصل لفظ مومن تھا. سیدنا شہاب الدین اور سیدنا یوسف الدین جن کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے نا کچھ میں، وہ مومن کہلائے تھے، لیکن لوگوں کی شاید زبان میں فرق آ گیا تو میمن بن گیا. مومن مانتا ہے، مومن کرے گا. سبحان اللہ. ایمان والا یقین کے ساتھ کرے گا. اور ہمیں یہ تعلیم کی گئی ہے، قبر والے کو محسوس ہوتا ہے، روح نکلنے کے بعد کنگھی کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، پانی گرم ٹھنڈا، اس کو سب محسوس ہوتا ہے. وہ مرا ہوا نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. اور یہ ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں. فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. آج حافظ طاہر صاحب کسی کو میں مرحوم کہہ دوں نا، آپ کو کہہ دوں تو آپ کہیں گے میں ابھی زندہ ہوں. مرحوم کا مطلب مردہ نہیں ہے. صحیح. مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی. فرمائے میری امت امت مرحومہ، اس پہ رحمت کی گئی. واہ واہ واہ. تدخل قبورہا بذنوبہا، میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جس دن قبروں سے نکلیں گے، نکالے جائیں گے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی حضور ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنها باستغفار المؤمنین. اللہ اکبر. یہ جو ایمان والے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے سارے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے سنے کہ بھائی ایصال ثواب. تحذیر الناس کتاب، ایک حوالہ لے لیجئے، مجھے اگر میں آپ کے ٹائم زیادہ لے رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا. تحذیر الناس کتاب ہے. یہ اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کہ جو جانتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے، جناب محمد قاسم نانوتوی کی. جی. اس میں واقعہ موجود ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا ایک مرید بیٹھا ہے. اس کے چہرے کا رنگ ایک دم جیسے بھیانک ہو جاتا ہے نا، کچھ دیکھ کے منظر خوفناک. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں دوزخ میں. اللہ. حضرت فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میں نے حدیث میں پڑھ رکھا تھا 1,05,000 مرتبہ کی یہ کلمہ پڑھا ہو، کسی کو بخش دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. جب اس نے یہ کہا میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. کتنا ٹائم لگا ہوگا حافظ صاحب؟ بخش دیا پڑھا ہوا تھا تو 1 منٹ لگا ہوگا زیادہ سے زیادہ. آپ نے 1 منٹ کہہ دیا، ٹھیک ہے 1 ہی منٹ لگا.
دوزخ 7 زمینوں کے نیچے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے، ادھر بخشتے ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بخشنے میں کتنا ٹائم لگا، ٹرانسفر ہونے میں کتنا ٹائم لگا، یہ سارے لوگ جو سائنس کے مت والے ہیں ذرا بتائیں نا. جی 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 جی. حضرت جنید بغدادی کا جملہ کہ حدیث میں تھا کہ یہ اتنا پڑا ہو تو بخشا جائے گا، اس کے کشف سے حدیث کنفرم ہو گئی، اور حدیث سے اس کا کشف بھی کنفرم ہو گیا. کیا کہنے، حدیث پاک سے اس کا کشف بھی کنفرم ہو گیا. کیا تو کہنے؟ جو دیکھا اس نے ثابت ہو گیا نا وہ چیز، اور وہ بھی پتہ چل گیا کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے، اتنا پڑھ کے بخشو. کمال بات یہ ہے کہ لکھا کس نے ہے؟ جناب میں نے اسی لیے حوالہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ صاحب یہ نیاز بنا لی اور پڑوس میں بھجوائی، تو انہوں کی طرف سے جواب آیا کہ بھائی ہم نیاز نہیں کھاتے. یار تمہارا تو کاروبار جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ تو حرام پر مبنی ہے، وہ کھا لیتے ہیں، مطلب وہ تو کھا لیتے ہیں مگر نیاز نہیں کھاتے. تو حضرت یہ آخر ارے کہا کھا جائیں گے، نیاز نہیں کھائیں گے. آخر کیا وجہ ہے علامہ صاحب کہ یہ کانسیپٹ کیوں ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک تو آپ نے قرآن پاک کی آیت سے بتایا کہ بھئی اس آیت کو لے کر یہ غلط طور پر سمجھ کر، جس کا اصل مفہوم یہ ہے ہی نہیں، جس کی تفسیر یہ ہے ہی نہیں. علامہ صاحب نے بھی اس پر کلام فرمایا. کیا وجہ ہے یہ مس کانسیپٹ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں ہے؟ آپ صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ ہم گھر پہ کھانے پہ بلاتے ہیں، ہال میں بلاتے ہیں، لوگوں کو انویٹیشن دیتے ہیں، یا فون پہ کہتے ہیں، یا واٹس ایپ کا کارڈ چل رہا ہے، کیوں بلایا آپ نے؟ افطاری کی دعوت ہے، صحیح، سحری کی دعوت، بیٹے کا ولیمہ ہے، بیٹی کی نکاح ہے، ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. سب مشہور ہے، کارڈ پہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے دل سے بتاؤ، اللہ کے ولی کا نام کارڈ پہ لکھ دیا جائے اور کھانا کیا جائے تو کیوں حرام ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں فرقہ واریت کو ایک طرف کر کے مجھے وہ بھائی جواب دیں یار. آپ نے ابھی بیٹے کا نکاح کیا، بولیں گے ہاں کیا، سب کو دعوت دی، نکاح سرمنی لکھا ہوا تھا، بیٹے کا نام بھی تھا، کمال یہ اس کے ابو کا نام بھی تھا. نہیں، اس کو آپ دین کا حصہ بنا رہے ہیں نا. آپ کسی بزرگ کا نام لکھ رہے ہیں تو آپ دین کا حصہ بنا رہے ہیں، دین میں شامل کر رہے ہیں آپ. تو یہ تو اور برکت ہو گئی. وہ یوں کہتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں، اور ویسے شریعت بھی کہتی ہے کہ مومن کا کوئی عمل ویسے بھی دنیا نہیں ہو، دین ہی ہے اس کا. اس کا ہر عمل دین ہونا چاہیے. اللہ کی رضا ہوگی تو اس کا ہر عمل دین ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. دنیا بھائی، دنیا سے تو جان چھڑانی ہے، ہمیں تو حکم ہے تمہارا ہر عمل دین ہونا چاہیے. اللہ. تم پیسے اگر گن رہے ہو، گلے پہ بیٹھے ہو، اور تم اس وقت بھی حلال عبادت کر رہے ہو، حلال کے لیے تم نکلے ہو، تو یہ بھی عبادت ہے. اللہ. مومن کا کوئی عمل دنیا نہیں ہوتا، دین ہی ہوتا ہے. اللہ. ایک تو بات یہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کس بات پر قوم کو کہاں لگا دیا. پھر حضرت نے سیدنا ابو ہریرہ والی بڑی بات بتا دی کہ نفل کا انہوں نے کہا کہ کون پڑھے گا. پھر ابھی حضرت ساتھ والی جو بات بتائی، یہ اس سے واضح ہو گیا ان کی نیت کیا تھی. وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ کنواں خطبہ رہے ہیں، اس سے واضح ہو جاتی ہے. حافظ صاحب یہاں پر میں 2 باتیں عرض کروں. دیکھیں، یہ لوگوں کے لیے بہت اہم بات عرض کروں. اللہ کی بارگاہ سے سزا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے محبوب کی عظمت کا انکار کیا اور اللہ کے پیاروں کی کرامتوں کا انکار کیا. تو رب نے موت کے وقت ایسے شخص کو سزا یہ دی کہ میرے سامنے اس کے لیے کوئی دعا نہ کرے. اچھا، یہ سزا ہے ان کے لیے. او یہ جو کہہ رہے ہیں نا، دلائل دے رہے ہیں، میں نے کہا یہ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے محرومی رکھی گئی ہے. تم اپنے اعمال پر غور کرو. رب یہ چاہتے نہیں ہے کہ تم پوری زندگی میرے محبوبین کے لیے بیعت بھی کرو اور پھر تمہارا جنازہ رکھا ہو تو تمہارے لیے کوئی دعا کرے، میں ہونے ہی نہیں دوں گا دعا. اللہ اکبر. علامہ صاحب، اس کے جنازے پر سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے جنازے پہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے محبوب اور محبوبین کا چاہنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر کہ کبیرہ. اس کو تو دنیا میں یہ انعام دے دیا گیا کہ تو ہی میرے محبوب کے لیے بات کرتا تھا نا، آج تیری زبان بند ہے، میں لاکھوں زبانیں کھلوا دوں گا جو تیرے لیے بات کریں گے. کیا کہنے، کیا کہنے. اب آج یہ وقت ہے، میں واقع صحیح بتا رہا ہوں، کوئی اس کو سمجھے کہ نہ سمجھے. دیکھیں ہماری آج زبان چل رہی ہے نا، آپ کا اختیار ہے، جو کرنا ہے کریں، جو بولنا ہے بولیں، آپ کا اختیار ہے. لیکن رب دیکھ رہا ہے کتنی زبان تم میرے محبوب کی محبت میں چلاتے ہو اور کتنی تم میرے اولیاء کے لیے چلاتے ہو. چلاؤ گے، جس لمحے موت آئے گی تمہاری زبان بند ہوگی نا، میں رب ہوں، میں لاکھوں زبانیں تمہارے لیے چلواؤں گا کہ اب میرے بندے کے لیے دعا کرو، اب میرے بندے کے لیے تم تعریفی کلمات کہو. اور تم نے پوری زندگی اس زبان سے میرے محبوب کی بات ہی نہیں کی، ان کی عظمت ہی ذکر نہیں کی. تو میں یہ کبھی چاہوں گا نہیں
کہ ایسے بدبخت کے لیے کوئی میرا بندہ دعا کرے. اوہ جب تیری زبان میرے محبوب کے لیے نہیں چلی تو تیرے لیے کسی کی زبان میں چلنے بھی نہیں دوں گا. تو اپنے لیے انہوں نے معیار ٹھیک مقرر کیا صحیح ہے. مقرر. اسی لیے لڑنے سے بہتر یہی ہے کہ ان کو ان کے حال پر یوں چھوڑا جائے سبحان کہ اللہ. تم خود سوچو کہ تمہارے کیسے گندے عمل ہیں کہ تمہارے جنازے کے بعد ایسے اٹھا کر بھاگتے ہیں جیسے ابھی دھماکہ ہو جائے گا, دعا ہونے ہی نہیں دیتا, بھاگو فوراً. اور قبرستان میں بھی پہنچا تو یوں دیکھتے ہیں, اگر کوئی سلام ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور کے چاہنے والے کے تدفین میں ہم شامل ہیں اور ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو یہ یوں کھڑا ہوا ہے. اب میں نے بولا یوں کیوں تو کھڑا ہوا ہے؟ کہا یہ تو نماز کا طریقہ ہے نا, یہ تو ادب کا ہے. تو میں نے کہا تو تھوڑا پڑھ لیتا تو یہ بھی نماز کا ایک طریقہ ہے. سمی اللہ المنہ یوں کر. ہم دعا پڑھیں گے تو ہمیں یوں عجیب نظر سے دیکھیں گے. میں نے کہا آج فرشتے تجھے عجیب نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیری اوقات ہی نہیں ہے, اور ہم جو عمل کر رہے ہیں اس پر فرشتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے, عذاب قبر بھی دور ہو رہا ہے, اور رب العالمین کی رحمتی بھی چماچم برس رہی ہے. اللہ. ایک روایت سنا دوں جی اسی شرح و صدور سے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ حضرت نے بتایا 22 کا, اور ایک روایت یہ بھی پڑھی حضرت کی بات کو آگے لیتے ہو کہ 70 سے 72 مرتبہ. اور امام سیوطی کو اللہ نے شان یہ دی تھی, حوالہ اس لیے دے رہا ہوں, یہ کوئی نہیں سب میں گلی کے مولوی صاحب ہیں, یہ کمنٹ میں کہہ دیتے نا بریلویوں کے پاس کوئی حدیث و قرآن نہیں تو یہ اماموں کی بات کرتے. ہم نے کہا پورا پروگرام دیکھنا حافظ صاحب کا, قرآن سے شروع کی ہے, حدیثوں سے شروع کی ہے, سبحان اللہ. اور پھر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بھی گلی کے مولوی صاحب نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے محبوب کے منظور نظر شان یہ ہے کہ جب امام سیوطی اپنی کیفیت میں ہوتے نا تو مریدین کو کہتے کسے حضور کی زیارت کرنی ہے. کتنی بڑی بات ہے, کسے حضور کی زیارت کرنی ہے. کوئی عاشق کہتا مجھے کرنی ہے, فرمایا حجرے میں آ جاؤ. جو امام سیوطی کے حجرے میں آتا دیدار مصطفیٰ اس کو بھی ہو جاتا. یہ امام سیوطی ہیں. امام جلال سبحان اللہ. سبحان اپنی کتاب شرح الصدور میں واقعہ لکھتے ہیں. اس پر یہ میرے سوال کے جواب مکمل آگے کوئی بات کریں گے تو عرض کروں گا, ورنہ پروگرام بھی شاید مکمل. حافظ آپ ضرور سنیے گا. امام سیوطی لکھتے ہیں مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے امام ہیں. یہ جمعے کی رات قبرستان پہنچے. کیا دیکھا کہ پورے قبرستان پر نور چمک رہا ہے, پورے قبرستان پر, اور نور جگمگا رہا ہے. حضرت مالک بن دینار نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی ہے اور مجھے یہ نور ظاہر ہو رہا ہے, نور نظر آ رہا ہے. حوالہ میں نرس کر دیا تو غیب سے آواز آئی, اے مالک بن دینار, ان کو آج مسلمان نے تحفہ پیش کیا ہے, تو یہ تحفے کا نور ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. حضرت مالک بن دینار نے جو مسلمان قبرستان میں موجود تھے ان سے خطاب کیا کہ آج مجھے تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی نور کی بارشیں مل رہی ہیں اور اتنا نور تمہاری قبروں میں جگمگا رہا ہے, کون سے مسلمان نے کیا عمل بھیجا مجھے بتاؤ تم. تو جو قبرستان میں مسلمان موجود تھے وہ کہنے لگے مالک بن دینار سے, یہ جمعے کی رات ایک نیک بندہ آیا تھا قبرستان میں اور اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, یہ بھی بتایا کہ سورہ کافرون پڑھی 1 رکعت. یہ مسلمان قبرستان میں جو پہنچ گئے اس کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کیا ہوگی. اللہ. تو یہ بھی پتا ہے کہ وہ پڑھ کے کیا مجھے بھیج رہا ہے. تو ہم جو حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجیں گے حضور کو نہیں پتا کہ کیا بھیجا جا رہا ہے. اب حافظ صاحب اس پہ غور کریں. کہا 2 نفل پڑھے ایک مسلمان نے, 1 رکعت میں سورہ کافرون اور 1 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی, اور اس نے کہا اے اللہ یہ 2 نفل کا ثواب ان قبرستان میں جو موجود مسلمان ہیں ان کو دے دے, اس برکت سے یہ ہمیں اجر اور نور ملا ہے. آگے بات سنیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنایا, اور آپ کی ٹرانسمیشن سے میں تمام مسلمانوں کو بھی کہوں گا اس پر عمل کریں. آپ نے فرمایا میں نے ہر جمعرات, حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں امام سیوطی نے لکھا, اپنا معمول بنایا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور تمام مسلمان مرحومین کو ایصال ثواب کرتا. سبحان اللہ. فرمایا یہ میرا عمل جاری رہا. ایک رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. سبحان توجہ تو اللہ. دیکھیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اے مالک یہ جو تم 2 رکعت نماز نفل میری امت کو ایصال ثواب کرتے ہو نا, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا تمہیں ثواب ان کو پہنچایا نا وہ سب ثواب رب نے تمہارے لیے بھی آخرت میں جمع رکھا ہے. واہ واہ. میرے آقا کی زیارت ہو رہی ہے. پھر حضور نے فرمایا مالک بن دینار یہ جو تم 2 نفل پڑھتے ہو نا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے
واہ واہ، جس کا نام منیف ہے. سبحان تو اللہ. مالک بن دینار نے پوچھا حضور یہ منیف کون سا محل ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ وہ محل ہے کہ اہل جنت تمہارے محل کو دیکھنے کے لیے رش کریں گے کہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ کون سا محل مالک بن دینار کے لیے تیار ہوا ہے. اللہ. تو آپ کے ٹرانسمیشن سے میں قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہر جمعرات صرف اپنے والد والدہ کے لیے نہیں، پوری حضور کی امت جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر جمعرات 2 نفل کا اہتمام کرو. مصطفیٰ کی ممکنہ تمہیں خواب میں زیارت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے جنت کے محلات بھی مل سکتے ہیں. کیا کہنے آپ نے ٹاپک کیا اٹھایا تھا جائز، ہم تو یہ وظیفہ دے کے جا رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا بچہ ہر جمعرات کم از کم 2 نفل پڑھے مسلمان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. حضور کا قرب بھی ملے گا، قیامت کے دن جنت میں محلات بھی ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ ارشاد فرما دیجئے، ایک تو ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، فاتحہ کا کیا طریقہ، یہ ارشاد فرما دیں. اور کیا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو جہلا کی طرف سے صادر ہوتی ہوں، جو اس کے ماننے والے ایصال ثواب کے، مگر کچھ ایسی عادتیں حرکتیں ہوں جس کی وجہ سے یہ جو صحیح عمل ہے اس پر ضرب آتی ہو یا لوگ اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہوں، اگر وہ بھی ہو تو اس کی بھی نشاندہی فرما دیں تاکہ اس سے بھی قوم کو بچایا جا سکے. پہلی بات تو یہ کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے تو کچھ لوگوں سے بے دہانی میں یا ناواقفی میں کچھ عمل ہو جاتے ہوں گے. ایک بات یہ کہ میں کوئی چیز خاص کر دوں، جیسے رجب کے کنڈے ان برتنوں میں ہوں گے، یہ آئٹم ہوں گے، یہ شرطیں غلط ہیں. غلط ہے، ٹھیک ہے. باہر نہیں لے جائیں گے، صرف یہیں کھائیں گے، اس طرح کی شرطیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قرض لے کے دیگ پکائیں. ہو اگر وفات پہ مجھے منع نہیں کیا جی. اب وہ لوگ جو ہیں ہمارے ہاں غلط رسمیں ڈال دی ہیں کہ ایک کے عام میت ہوئی ہے، وہ بیچارہ اپنی قبر کی فکر کرے، قبرستان کی، دوسری کی اس کو فکر ہو جاتی ہے مہمانوں کی کہ ان کو بٹھانا ہے، ان کو کھلانا ہے. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس پر بوجھ نہ بنیں. جی 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 جی. ہمارے ہاں اسی پر سارا بوجھ، اور وہ قرض لیتا ہے اور پھر اس کی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ غلط چیز ہے. اچھا جی، میت کے کپڑے جو ہیں جو غسل کے وقت اتارے گئے وہ غسال کو دے دو. میت کے ہیں تو گھڑی بھی تو میت کی ہے جو اتار کے اپنے ہاتھ میں باندھ لی ہے. اس کی جیب سے جو پیسے نکلے ہیں وہ بھی تو میت کے ہیں. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، وہ کپڑے بھی وارثوں کا حق ہے. اللہ اکبر. سن رہے ہیں آپ؟ صحیح صحیح صحیح. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جناب لازمی طور پر اس کی دعوت دینی ہے، نہیں، آپ کچھ کلام پڑھ کے کر سکتے ہیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے 7 عمل صدقہ جاریہ کے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ کسی کو کپڑے پہنا دیں، آپ کسی مریض کی مدد کر دیں، کسی طالب علم کے آپ خرچہ دے دیں، آپ کسی مسجد میں لگا دیں، آپ کسی چیریٹی کام میں دے دیں. یہ سب ایصال ثواب ہے. واہ 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 واہ، زبردست، بہترین. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. قبر پر جا کے جی نہیں چادر چڑھانی ضروری ہے یا اگربتی جلانی ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. جائز ہے، چادر چڑھانا جائز ہے مگر ضروری نہیں ہے. بہت اچھا. اتنے ہی پیسے کا کپڑا لے کے کسی مستحق کو دے دیں اور ایصال ثواب ان کو کر دیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. نہیں جی، میری وہ دادی جو تھی نا وہ بادام ڈالتی تھی. اگر بادام نہیں ڈالے ہیں تو یہ تو کھیر صحیح نہیں ہوگی، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ عورت ایام سے ہے تو وہ نیاز کا کھانا نہیں پکا سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل پکا سکتی ہے، اس کو منع نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہ نجاست نہیں ہے. حدیث شریف سے اس کا بیان مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اسی تاریخ میں کرنی ہے، 11 تاریخ کوئی 11ویں ہوگی، نہیں، کبھی بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. 40ویں کے لیے جی اگر 5ویں جمعرات گزر گئی تو نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
کبھی بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اولاد کو کہا گیا ماں باپ کے لیے دعا کرو ورنہ دعا عرش پر جائے گی نہیں, زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہے اگر گی. والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے دعا نہیں کرتے, شرط ایمان ہے, بے ایمان کے لیے نہیں کی جائے گی. جس کا اس کے لیے کرنی ہی نہیں ہے, کیونکہ ولا تصلی, منافق کے لیے, بدعقیدہ کے لیے نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ سے جو وفادار نہیں میں اس کے لیے کیوں کروں گا. صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. جی, ہدایت دعا زندگی میں ہوگی, زندگی میں ہوگی. وہ چلا گیا ہے تو پھر اپنا جو حال لے کے گیا ہے ویسا ہی. ٹھیک. تو اس حوالے سے کچھ جو یہ جی فلاں کپڑا ہوگا فلاں چیز, یہ شرطیں نہیں ہیں. محبت سے ایصال ثواب, اور مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے داروں میں. اچھا, جو ایک بات اور بتانی ہے کہ میت کی رقم سے ایصال ثواب نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس ہے کر سکتے ہیں کریں, اس کے پیسوں سے ایصال ثواب, چاہے اسی کے لیے کر رہے ہوں, اسی کے لیے مگر اس کے پیسوں اس کے پیسوں سے نہیں, وہ وارثوں کا, وہ وارثوں کا حق ہے. بالکل. وارث خود ملا کر بعد میں کرتے ہیں وہ اور بات ہے, لیکن آپ ان کے پیسوں سے صرف تدفین, تکفین, کفن دینا ہے, قبر کا انتظام, اس کے علاوہ نہیں. صحیح صحیح. تو بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں جی انہیں اسی کے پیسوں سے, ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ نے خام خواہ خرچ کرنا ہے, آپ پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, چنے لازمی رکھنے ہیں, اب وہ چنے بانٹتے ہیں آپ, پہلے ان پہ پڑھواتے ہیں پھر بانٹتے ہیں. اغنیا, وہ لوگ جو شہر میں رہنے والے یا مالدار ہیں, ان کو چاہیے کہ میت کے گھر کا کھانا نہ کھایا کریں, بلکہ ان کو پہنچایا کریں. حرام نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ منع ہے, مناسب نہیں ہے ان کے لیے, بہتر نہیں ہے. حق کن کا ہے, مسافروں کا ہے یا وہ جو مستحق لوگ ہیں ان کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیاری کمال گفتگو فرمائی ہے معزز علماء کرام نے. میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ دینی خدمت قبول فرمائے. ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے روزہ کشائی, اور روزہ کشائی کے بعد مناجات افطار و دعا. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.